السلام علیکم، کیا حال ہے سب کا؟ بہت ڈھیر ساری دعائیں آپ لوگوں کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو صحت اور ایمان کی بہترین کیفیت میں رکھے، کیفیت کے ساتھ رکھے. اچھا، آج دل نہیں تھا لیکن دل بھرا بھی بہت ہوا تھا، تو اس لیے میں نے سوچا کہ کچھ باتیں شیئر کر لی جائیں. میری بہت پیاری فرینڈ ہیں زاہدہ ناز، سوشل ویلفیئر آفیسر ہیں، دارالعلومان کی انچارج ہیں فیصل آباد. پہلے دارالعلومان کی انچارج ہوتی تھی جب میری پہلی ان سے دوستی ہوئی. آج کل وہ سنزار کی انچارج ہیں. ان کے والد بہت ہی ایک میں جو نہیں کہتے، ہم کہہ سکتے کہ ایک علم کی لائبریری، ایک اسکالر، ایک عہد تھا. اتنا نالج ہر چیز کے بارے میں. وہ جو چلتا پھرتا انسائکلوپیڈیا تھے. کچھ دن بیمار رہے، ہاسپٹل ایڈمٹ رہے، اور میں پتہ کرنے گئی تو تھا کہ بس تھوڑی دیر کے لیے کانشیس ہوئے تھے، اور سلام دعا کی، پہچانا مجھے، پیار کیا. تو 2 دن کے بعد ان کی آج ڈیتھ ہوگی. رات کو ڈیتھ ہوئی ہے، مجھے صبح پتہ چلا تو میں وہی ڈیتھ سے گئی. اب جو بات میں نے کرنی تھی، شاید میں نے تھوڑے دن پہلے بھی اسی میں بات کی. زندگی و موت سب کچھ اللہ کے کھیل ہے، اور ہم سب کہتے ہیں کہ ہم سب نے جانا ہے، لیکن نہ ہمیں اپنی موت کے بارے میں تسلی ہوتی، اپنی موت کا تو یقین ہی نہیں ہوتا، اور ہمیں اپنے لو ون کی جو چلے جائیں تو وہ بھی برداشت نہیں ہوتی. تو اگر ہم یہ سوچیں کہ جدائی عارضی ہے، ہم سب کا ایک اگلا گھر ہے، ٹھیک ہے، ایسے سمجھیں کہ ہم سارے ٹرین پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اچانک سے پھر آتا ہے کہ فلاں کا اسٹیشن آ گیا، تو اس کو یہاں بغیر بتائے جو اچک لیا جاتا ہے کہ اس بندے کا اسٹیشن آ گیا. وہاں کے جو اسٹیشن والے ہوتے ہیں کھڑے ہوئے، جو بھی لوگ ایڈمنٹ سنبھلنے اسٹیشن کے، وہ اس بندے کو وہاں سے ٹرین سے پکڑ کے باہر نکال لیتے ہیں کہ بھئی آپ کی باری آ گئی، آپ کو اسٹیشن آ گیا، اب ٹرین آگے چلی جائے گی. اسی طرح جس کا اسٹیشن آتا جائے گا اس کو اتارتے چلے جائیں گے. ہاں، مسافروں کو جو ساتھی ہوتے ہیں ان کو دکھ ہوتا ہے کہ ہمارا ساتھی جس کے ساتھ ہمارا تعلق تھا، پیار تھا، رشتہ تھا، وہ چلا گیا. لیکن یہ کہ دیکھو، جب سارے ہی ٹرین پہ بیٹھے ہوئے ہیں، سب نے گزرنا ہے، سب نے جانا ہے، تو جس کا آ گیا اس نے تو اتر نہیں تھا. ہمارا شاید تھوڑی دیر کے بعد ہے اسٹیشن، ہمیں نہیں پتہ. کوئی اپنے اس سفر میں بیمار ہو جاتے ہیں، کوئی اس ٹرین والے سفر میں اداس ہوتے ہیں، کچھ بالکل ہیلدی ہوتے ہیں تو ان کا اسٹاپ ہو جاتا ہے. لیکن ایک اسٹاپ آ جائے تو پھر بس اترنا پڑتا ہے، جانا پڑتا ہے. پچھلے والوں کا دکھ ہونا نیچرل سی بات ہے، لیکن اس دکھ سے ہمیں کیا نقصان ہوتا ہے اور کیا فائدہ ہوتا ہے؟ یہ جانے والے کا کیا فائدہ ہے؟ جو اسٹیشن آیا جس کا اور وہ اتر گیا تو اس کا کیا فائدہ اور کیا نقصان ہے؟ جب بھی کوئی بندہ جاتا ہے دنیا سے، ہم سارے کہتے ہیں گھر والوں کو صبر کرو، اس طرح سے کرو، وہ کرو. صبر اللہ کی ذات دیتی ہے. ہاں، ہم سب اس کے دکھ میں شامل ہو جاتے ہیں تو اس کو یہ لگتا ہے کہ جیسے میرے ساتھ ہیں لوگ، میرے سے محبت کرنے والے، میری کیئر کرنے والے. یہ سنت طریقہ بھی ہے، ضرور جائیں، ضرور تعزیت کریں، افسوس کریں. لیکن ایک بات کہنی تھی کہ جہاں ڈیتھ ہوگی نہ تو اس گھر میں جا کے کچھ کھانے کی فرمائشیں کریں. اگر وہ کھانا آفر بھی کریں تو کوشش کریں کہ نہ کھائیں. اگر آپ اسی شہر کے ہیں، دوسرے شہر سے تو کوئی اور بات ہے، ٹھیک ہے. اس گھر میں آپ کھانے نہیں جاتے، افسوس کرنے جائیں، زیادہ دیر نہ بیٹھیں، گھر والے تنگ نہ ہوں. کیونکہ گھر والے جس دن سے ڈیتھ ہوئی ہوتی ہے اس دن سے وہ لوگ بار بار افسوس کرنے والوں کو آ کے بیٹھ رہے ہوتے ہیں. اور نہ جو گھر والے نہ ان کو رلانے کی کوشش کریں، ان سے جا کے اچھی باتیں کریں، اور ہو سکے تو ان کے ساتھ بیٹھ کے کوئی اللہ کا ذکر کریں، قرآن پڑھ لیں، حوصلہ دیں، پازیٹیو چیزیں کریں. اور جو پیچھے رہ جانے والے ہیں ان سے کچھ کہنا اس وقت دکھ کی گھڑی میں تو بہت مشکل ہے کہ ان سے بندہ کہے کہ آپ ایسے کریں ویسے کریں. ہاں، ان سے یہ ہے کہ زاہدہ سے میں خاص طور پہ کہہ کے آئی ہوں کہ زاہدہ اس نے جتنی اپنے باپ کی خدمت کی، میں نے کسی بیٹی کو نہیں دیکھا وہ خدمت کرتے. زاہدہ نے، اس کی بہن نے، اس کے بڑے بھائی نے، جتنی، اور ان کے بچوں نے جتنی زیادہ اپنے والد کی خدمت کی نا، ایک ایگزیمپلری ہے. میں نے کبھی دیکھا نہیں اس طرح سے کسی اولاد کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے. تو اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائی، اپنے بچے، جو بھی آپ لوگ ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کا خیال رکھیں. اگر کوئی بیمار ہے تو جتنا آپ کر سکتے ہیں وہ کریں، خدمت کریں، خیال کریں. اور جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ہمارے پاس جو احادیث سے جو باتیں پہنچی ہیں اس میں یہ ہے کہ آپ ان کے دعائیں مغفرت کریں. آپ ان کو اگر کچھ پڑھ کے بخشنا چاہتے ہیں تو وہ تو بہت اچھی بات ہے. لیکن سب سے زیادہ چیز جس کا فائدہ ہوتا ہے، اگر آپ اپنی پرسنالٹی کو اس طرح کا بنا لیں جیسا وہ چاہتے تھے، جیسا اللہ چاہتا تھا. اپنی پرسنالٹی کو ایسا بنا لیں کہ فرشتے بھی جو ہے نا اس جانے والی روح پہ رشک کریں کہ اس کی اولاد، اس کے رشتہ دار فلاں بندہ جو ہے نا اتنا راہ راست پر ہے، اتنی اس کے اندر مومنانہ صفات ہیں.
جو چلے گئے ہیں ان کے گھر والوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اپنی زندگیوں کو قرآن کے آئینے میں اتنا امپروو کر لیں، اتنا بہتر کر لیں کہ آپ کے جو بچھڑنے والے ہیں، آپ کے جو ماں باپ چلے گئے ہیں، ان کے لیے آپ فخر بنیں، صدقہ جاریہ بنیں، ان کی آپ نجات کا ذریعہ بنیں، ان کی قبریں روشن ہوں، اور جو ان کے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کے جو ملنے والے دوست احباب ہیں، ان کے بہن بھائی ہیں، ان کے جو محلے دار ہیں. ابو جو جن کی ڈیتھ ہوئی نا، وہ جب میں ملنے گئی تو وہ کس کا پوچھ رہے تھے؟ اپنے محلے والوں کا، کہ وہ آئے تھے پتہ کرنے، وہ ملنے آئے تھے. بندے کو اتنی آس ہوتی ہے اپنے محلے داروں کی، اپنے رشتہ داروں کی. تو جب کوئی بیمار ہو تو ضرور جائیں، تیمارداری کریں. اور یہ ایک ریکویسٹ ہے، نہ بیمار کے پاس کوئی نیگیٹو بات کریں، اور نہ ہی جو فوت والے گھر جائیں تو وہاں کوئی نیگیٹو بات کریں، اور زیادہ دیر نہ بیٹھیں. گھر والے تھکے ہوتے ہیں بیٹھ کے، ایگزاسٹ ہوئے ہوتے ہیں. کوشش یہ کریں جب آپ جائیں تو گھر کے جو ممبرز بیٹھے ہوئے مسلسل، ان سے کہیں کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے ریسٹ کر دیں، ان کو لٹا دیں، ان کو کچھ کھلا دیں، اور ان کے بھی آرام کا خیال رکھیں. اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے. اور اللہ تعالیٰ زاہدہ کے والدہ بھی فوت ہو گئی ہیں، والد بھی آج فوت ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ ان کی قبریں روشن کرے. وہ دونوں بہت نیک انسان تھے، بہت ہی اچھے لوگ تھے. اور زاہدہ نے اور اس کے گھر والوں نے جیسے اپنے ماں باپ کی خدمت کی ہے نا، میں کہتی ہوں اس کی مثال بہت کم ملتی ہے. ہم سب نے بھی یہی کرنا ہے، اپنے پیرنٹس کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو فور گرانٹیڈ نہ لیں. خاص طور پر ماں باپ کو، اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، ان کا خیال کریں، جیسے بھی حالات ہیں، جو بھی آپ افورڈ کرتے ہیں. اور کچھ نہیں تو آپ ایک اسمائل تو افورڈ کرتے ہیں نا، آپ کے پاس بیٹھنا تو افورڈ کرتے ہیں نا، آپ ان کے منہ میں نوالہ ڈال دیں. کبھی کبھار نا میں جب سگودا جاتی ہوں تو مجھے لاڈ آتا ہے، تو میں اپنی امی کو نا اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتی ہوں تو بڑا شرماتی ہیں، بڑا ہنستی ہیں. اور یہاں میرے بہن بھائی جو ہے نا وہ سارے بہت خوش قسمت ہیں، وہ امی کی بہت خدمت کرتے ہیں. میں ان کے پاس نہیں رہتی، میں اس طرح خدمت نہیں کر پاتی. تو جب وہ کھانا کھا چکے تو میں ان کے ہاتھ دھلواتی ہوں، وہیں پلا کے پانی. تو بڑا شرماتی ہے، بڑا ہنستی ہے، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. لیکن میرے بہن بھائی بہت خوش قسمت ہیں، میری بھابیاں بہت اچھی ہیں، وہ سب میری والدہ کی بہت خدمت کرتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزا دے. جزا یہ جو نیکیاں ہوتی ہیں نا، یہ آپ کا بینک ہوتی ہیں. اس وقت آپ کو نہیں نظر آ رہا ہوتا کہ آپ کے کچھ ہاتھ میں آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. بزرگ آپ سے ناراض ہے، آپ کو بول رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے، لیکن اصل میں بزرگ جو ہے نا اپنی بیماری سے یا تنگ ہوتے ہیں، یا ان کا ذہن ٹھیک نہیں ہوتا، تو اس لیے ایسے کرتے ہیں. لیکن اللہ کے ہاں وہ جو آپ کی نیکیاں ہیں نا، جو آپ کی کیئر ہے، آپ کی ریاضت ہے، وہ سب کچھ جمع ہو رہا ہوتا ہے، آپ کے ایک بینک میں اکٹھا ہو رہا ہوتا ہے، جس کا اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور اجر دیتے ہیں. تو ابھی تو میری زاہدہ کے لیے اور اس کے بہن بھائیوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت میں اجر دیں. دل بہت بھرا ہوا تھا، سمجھ نہیں آ رہی تھی. میں کلینک پہ تھی، کوئی پیشنٹ دیکھے، طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں تھی، ورنہ میرا بہت دل تھا کہ وہاں زیادہ دیر بیٹھتی، لیکن مجھ سے بیٹھا نہیں جا رہا تھا، تو میں واپس آ گئی. اور اب میں ان کے لیے بہت ساری دعا کروں گی. اور آپ سب سے ویڈیو اس لیے بنائی کہ بہت سارے زاہدہ کے جاننے والے ہیں جن تک خبر بھی نہیں پہنچی ہوگی، کیونکہ وہ ماشاء اللہ بہت سوشل ہے زاہدہ بھی. تو اور آپ بھی جو میرے سننے والے ہیں وہ بھی زاہدہ کے والد کے لیے بہت ساری دعا کریں، کیونکہ وہ بہت اچھے، بڑے نیک انسان تھے. اللہ حافظ.